آیت نمبر 135 135. قل آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ہماری نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، یا قومی، اے میری قوم. میری کس کا معنی ہے؟ قومی تھا اصل میں، میم کے بعد یا تھی، وہ گرا دی گئی لیکن اس کی نشانی موجود ہے، میم کے نیچے کسرہ زیر. یہ میم کے نیچے کسرہ زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کبھی یا ہوا کرتی تھی. تو قل یا قومی، آپ کہہ دیں یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ. مکانہ کا معنی آپ کیا کریں گے؟ جگہ، مقام، حالت. یعنی کہ تم عمل کرو اپنی مقام پہ، اپنی جگہ پہ، اپنی حالت پہ. انی، بے شک میں، ان کا معنی بے شک، یا کا معنی کیا؟ میں، عاملون، عمل کرنے والا ہوں. فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے، من، وہ کون ہے، من، وہ کون ہے، تکون، ہوگا، لہو، جس کے لیے، عاقبہ، اچھا انجام، الداری، آخرت کا، آخرت میں، اس گھر میں. انہو، بے شک بات یہ ہے، یہ ہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ لا یفلح، فلاح نہیں پائیں گے، الظالمون، ظالم لوگ. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نبی سے کہا علیہ السلام کہ آپ ان کو یہ پیغام دے دیں. پورے کا پورا قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں. لیکن کچھ آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ دیتے ہیں قل، کہ یہ بات پہنچا دیں، کہہ دیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات پہنچانے کی اہمیت کچھ زیادہ ہے. تو قل، آپ کہہ دیں، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو. یعنی کہ جیسے عمل کرنا چاہتے ہو کرو. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو ہر وہ عمل کرنے کی اجازت دے دی جو وہ چاہیں؟ نہیں 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 نہیں. یہ اعملوا، یہ جو لفظ ہے یہاں پہ اجازت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ وارننگ کے لیے. جیسے کوئی کسی سے کہے ٹھیک ہے بھائی تو جو کرنا کر، پھر میں دیکھ لوں گا. تو یہ وہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بہت سمجھایا گیا، قرآن کی آیتیں سنائی گئیں، ہمارے نبی نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، تم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو. تو پھر یہ ہے کہ تم عمل کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ جیسے عمل کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. انی عامل، اور بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، میں اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں. یعنی کہ آپ کا عمل کیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ توحید بیان کرنا، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا، تلاوت کرنا، اذکار کرنا. تو میں اپنے اعمال کر رہا ہوں جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور تم اپنے عمل کرتے رہو. ان قریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں اچھا انجام کس کا ہوگا، ہمارا یا تمہارا. عاقبہ، اچھا انجام. الدار، دار ویسے گھر کو کہتے ہیں، ایک ہے دنیاوی گھر، ایک ہے اخروی گھر. یہاں پہ مراد کون سا گھر ہے؟ اخروی گھر، آخرت والا گھر، وہ گھر. اور آخرت میں رزلٹ بھی بتا دیا گیا. پہلے کہا گیا ان قریب پتہ چل جائے گا کس کا اچھا انجام ہوتا ہے، پھر رزلٹ بتایا گیا کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی کہ تم ظالم ہو. ایک تو ظالم اس لیے ہو کہ شرک کرتے ہو، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اور دیگر گناہوں کے لحاظ سے بھی تم ظالم ہو، اور ظالم کامیاب نہیں ہوتے. وارننگ ہے کہ ظلم سے بعد آ جاؤ، شرک سے بعد آ جاؤ، گناہوں سے بعد آ جاؤ.